السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ سامعین کرام، سورۃ دخان آیت نمبر 29 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ ان کے اوپر آسمان و زمین روئے اور نہ ہی ان کو مہلت ملی۔ اس آیت کریمہ پر اگر غور کیا جائے تو چند سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آسمان و زمین کن کے اوپر آنسو نہیں بہائے؟ اس حوالے سے مفسرین کے ہاں قدر اختلاف ہے۔ اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد فرعون اور اس کی قوم ہے، جو کہ آیت کریمہ کا سیاق و سباق بتلا رہا ہے، اور بعض مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد اہل مکہ ہیں، اس سے مراد کفار مکہ ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آسمان و زمین بھی آنسو بہاتے ہیں؟ کیا آسمان و زمین بھی روتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی مفسرین کے ہاں متعدد اقوال ہیں۔ ان میں سے 3 اقوال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ پہلا قول یہ ہے کہ آسمان و زمین کا رونا یہ حقیقی معنوں میں ہے، یعنی آسمان و زمین آنسو بہاتے ہیں۔ ایک ایمان والا شخص، ایک اللہ والا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو زمین جس جگہ پر وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، جہاں پہ وہ نماز پڑھتا تھا، تو زمین جب اس کو غائب پاتی ہے تو اس کے گم ہونے کی بنا پہ، اس کی غائب ہو جانے کی وجہ سے زمین آنسو بہاتی ہے۔ اور ایک مومن کی نیکیاں، اس کے اعمال حسنہ آسمان میں چڑھائے جاتے ہیں، آسمان میں لے جائے جاتے ہیں۔ تو جس دروازے سے اس کی نیکیاں آسمان میں چڑھتی ہیں، تو وہ دروازہ جب نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تو وہ دروازہ اور وہ آسمان اس کے غائب ہونے پر، اس کی وفات ہونے پر آنسو بہاتے ہیں۔ تو آسمان و زمین کا رونا جو ہے یہ حقیقی معنوں میں ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح القدیر الجامع بین فن الروایہ والدرایہ من علم التفسیر کے اندر امام مجاہد رحمہ اللہ کے قول نقل کرتے ہیں کہ ان السماء والارض تبکیان علی المؤمن 40 صباحا، کہ آسمان و زمین ایک مومن کی وفات پر 40 دن تک آنسو بہاتے ہیں۔ تو پہلا قول یہ کہ حقیقی معنوں میں آسمان و زمین روتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ آسمان و زمین کا جو رونا ہے وہ مجازن ہے، مجاز کے طور پر ہے، یعنی یہاں پہ سما سے مراد اہل السما ہے اور زمین سے مراد اہل الارض ہیں، یعنی اہل ارض اور اہل سما، آسمان والے اور زمین والے روتے ہیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ بطور تمسخر ہے، یہ استہزاء اور مذاق کے طور پر ہے، چونکہ کفار مکہ ان کا یہ دعویٰ تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ان میں سے کسی بڑے کا انتقال ہوتا ہے، جب ان کے کسی سردار کا انتقال ہوتا تو وہ یہ دعویٰ کرتے کہ آسمان و زمین ان کی وفات پر آنسو بہاتے ہیں، جیسا کہ نابغہ زبیانی کا شعر اسی پس منظر میں ہے، بکا حارث الجولان من فقد ربہ والحوران منہ خاشع متزائل۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جب ان کے سردار کا انتقال ہوتا ہے تو آسمان و زمین آنسو بہاتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس بات کی نفی کر دی، فما بکت علیہم السماء والارض، آسمان و زمین نے ان کی وفات پر، ان کے مرنے پر آسمان و زمین نے آنسو نہیں بہائے۔